یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو اللہ کا ذکر کرو خوب کثرت سے۔ آپ نے پچھلے رکوع میں پڑھا ہے کہ اللہ نے نیک اعمال کرنے والوں میں جن نیکیوں کا اللہ نے تذکرہ کیا ان میں کثرت سے ذکر بھی ہے، اور ذکر اللہ کی کثرت حقیقت میں آپ کے دل میں اللہ کی محبت پیدا کرتی ہے، اور جب محبت ہوگی تو شریعت کے سارے احکام پر عمل کرنا آسان ہوگا۔ اور آگے اللہ نے اپنی نعمتوں کا بھی تذکرہ کیا کہ تم بھی اللہ کو یاد کرو کیونکہ اللہ بھی تمہیں یاد رکھتا ہے۔ اے ایمان والو کثرت سے اللہ کا ذکر کیا کرو، وَسَبِّحُوهُ، اور اس کی پاکی بیان کیا کرو، صبح بھی اور شام بھی، یعنی کثرت سے۔ صبح و شام جب ہم کہتے ہیں نا تو اس کا مطلب ہوتا ہے کثرت سے کوئی کام کرنا۔ اسی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تسبیحات بتائی ہیں، جتنے بھی امت کے علماء صلحاء ہیں وہ اللہ کا ذکر بہت کثرت سے کرتے ہیں۔ پہلے زمانے میں تو جو بوڑھے لوگ ہوتے تھے نا، ہاتھوں میں ان کے تسبیح مستقل آ جایا کرتی تھی۔ ہم نے اپنی دادی کو دیکھا، اپنی والدہ کو دیکھا، اپنے بڑوں کو دیکھا، وہ آخر عمر میں بہت زیادہ ذکر کیا کرتے تھے۔ آج یہ چیز بھی سوسائٹی سے ختم ہوتی جا رہی ہے۔ اہل اللہ ذکر اللہ باقاعدہ اپنی نگرانی میں اپنے مریدوں سے کرواتے رہے ہمیشہ سے، تاکہ لوگوں کے دل میں اللہ کی معرفت محبت پیدا ہو۔ آج بعض اسکالرز نے اس کا بھی مذاق اڑانا شروع کر دیا کہ یہ جو ہے نا تسبیحیں پھراتے ہیں اور جو ہے لوگوں کو ان چیزوں میں لگایا ہوا، اس طرح کی بات۔ تو اللہ کا کثرت سے ذکر کرنا یہ شریعت کے احکام میں سے ایک بہت اہم حکم ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر صبح 100 دفعہ پڑھ لے تو یہ کلمہ اللہ کو جتنی سورج جن چیزوں پہ طلوع ہوتا ہے نا ان سب سے زیادہ اللہ کو یہ کلمہ محبوب ہے، اس لیے صبح و شام ذکر اللہ کا معمول بنانا چاہیے۔ اللہ فرماتے ہیں دیکھو اللہ بھی تمہارا تذکرہ کرتا ہے اور اللہ بھی تم پہ رحم کرتا ہے۔ هو الذی یصلی علیکم، اللہ وہ ذات ہے جو تم پر رحم کرتا ہے، وملائکتہ، اور اس کے فرشتے بھی رحمت کی دعائیں کرتے ہیں تمہارے لیے، لیخرجکم من الظلمات الی النور، تاکہ تمہیں گمراہی کے اندھیروں سے روشنی کی طرف لے کر آئیں۔ سورہ آل عمران میں ہے نا اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ ایمان والوں کا ولی ہے جو گمراہی کے اندھیروں سے روشنی کی طرف لاتا ہے۔ تو یہ اللہ کی رحمت ہی تو ہے کہ اس نے پیغمبر کو بھیجا اور تمہیں قرآن کے ذریعے وہ بتاتا ہے کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے۔ تو اللہ تم پہ رحم بھی کرتا ہے اور فرشتوں کو بھی اللہ نے اس کام پہ لگا دیا کہ تمہارے لیے رحم کی دعائیں کریں، اور پھر ساتھ ساتھ اللہ رحم کی ایک بڑی صورت یہ ہے کہ تمہیں بتاتا ہے کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے، گمراہی کے اندھیروں سے نکال کے ہدایت کے روشنیوں کی طرف لے کر آتا ہے۔ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا، اور ایمان والوں پر اللہ بہت رحم کرنے والا ہے، اس کی رحمت آخرت میں بھی ہے اور دنیا میں بھی ہے۔ دنیا کی رحمت تو اس نے بتا دی کہ تمہیں گمراہی سے نکال کے ہدایت کی روشنی کی طرف لاتا ہے۔ آخرت کی رحمت کیا ہے؟ تحیتہم یوم یلقونہ سلام، جس دن یہ لوگ اللہ سے ملاقات کریں گے تو ملاقات کا کلمہ سلام ہوگا، اللہ کی طرف سے ان پر سلامتی ہوگی، جیسے کہ سورہ یاسین میں ہے سلام قولا من رب الرحیم۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ أَجْرًا كَرِيمًا، اور عمدہ رزق بھی اللہ نے ان کے لیے تیار کر کے رکھا ہے۔ پھر اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت بیان کی اگلی آیات میں، کیونکہ میں نے بتایا تھا نا اس صورت کے مقاصد میں سے ایک مقصد یہ بھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مختلف طریقوں سے جو تکلیفیں پہنچا رہے تھے، زبانی تکلیفیں، ان کا دفعیہ کیا ہے اللہ نے اس صورت میں۔ تو اللہ بتاتے ہیں کہ اے نبی ہم نے آپ کو اتنا اونچا مقام دیا ہے تو آپ ان لوگوں کی تکلیفوں کو اگنور کریں، نظر انداز کریں۔ جیسے ہوتا ہے نا آپ کو کوئی فضول شخص اٹھ کے آپ کے خلاف پروپیگنڈا شروع کر دے تو ہم کیا کہتے ہیں بھائی آپ کا مقام تو اس سے بہت اونچا ہے، آپ کیوں ان لوگوں کو زیادہ ویلیو دے رہے ہو؟ تو یہی انداز اللہ نے اختیار کیا۔ یا ایھا النبی، اے نبی، انا ارسلناک، ہم نے آپ کو بھیجا ہے شاہدن، گواہ بنا کے۔ یہ مضمون قرآن میں کئی جگہ آیا کہ خود نبی سے اللہ گواہی لیں گے اور نبی گواہی دیں گے کہ میں نے اپنا پیغام لوگوں تک پہنچایا ہے۔ حالانکہ آپ کو پتہ ہے جو دعویٰ کرتا ہے اس کی گواہی معتبر نہیں ہوتی، قانون یہی ہے، لیکن اللہ نے اپنے پیغمبروں کو اتنا اونچا مقام دیا ہے کہ خود ان کی گواہی کا بھی اعتبار کیا جائے گا۔ امت بھی گواہی دے گی لیکن خود پیغمبروں کی زبان کا بھی اعتبار کیا جائے گا، جیسے کہ سورت کے شروع میں تھا نا لِيَسْأَلَ الصَّادِقِينَ عَنْ صِدْقِهِمْ، کہ ہم نے پیغمبروں سے معاہدہ لیا کہ تم اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچاؤ گے، پھر اللہ قیامت میں ان کے سچ کے بارے میں ان سے پوچھے گا، تو اللہ نے پہلے ہی بتا دیا کہ یہ سچ بولیں گے۔ یہ ایک بڑی فضیلت ہے یہ۔ انا ارسلناک شاہدا ومبشرا، ہم نے آپ کو خوشخبری دینے والا بنایا، ونذیرا، اور ڈرانے والا بنایا، وداعیا الی اللہ، اور اللہ کی طرف دعوت دینے والا ہم نے آپ کو بنایا۔ دنیا میں اس سے زیادہ فضیلت کا کوئی کام ہو نہیں سکتا۔ ہر شخص کسی نہ کسی کام میں لگا ہوا ہے، لیکن سب سے بڑا کام ہے اللہ کی طرف لوگوں کو دعوت دینا۔
بِإِذْنِهِ اللہ کے حکم سے، وَسِرَاجًا مُنِيرًا اور روشن چراغ بنا دیے. جیسے اندھیروں میں کوئی چراغ ہو نا، تو جو اندھیروں میں ڈگمگا رہا ہو اس کی نظر میں چراغ کی کتنی ویلیو ہے. تو یہ دنیا بھی اندھیروں میں ہے. ان کو آپ دیکھیں ہومو سیکشولیٹی میں لگ گئے، زنا میں لگ گئے، ماں باپ کو اولڈ ہاؤس میں جمع کرانے میں لگ گئے، خودکشیوں میں لگ گئے. صحیح غلط کا پتہ ہی نہیں چل رہا کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے، کس کی عبادت کرنی ہے. کوئی شرک میں لگ گیا، پتھروں کے بنائے ہوئے بتوں کو پوجنا شروع کر دیا کسی نے. تو انسان جو ہے عقل پوری طرح رہنمائی نہیں کرتی اگر وہ وحی کی تعلیمات کی روشنی میں نہ چلے. تو اللہ کہتے ہیں ہم نے روشن چراغ بنا دیا، تمہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کہیں سے بھی راستہ مل نہیں سکتا. تو اتنی بڑی فضیلت ہے اے نبی آپ کی، یہ اللہ بیان کر رہے ہیں یہاں پہ. وبشر المؤمنین، اور آپ مومنین کو بھی خوشخبری سنا دیں، بان لهم من اللہ فضلا کبیرا، کہ اللہ کی طرف سے ان کے لیے بہت بڑا فضل ہے. ولا تطع الکافرین والمنافقین، جب آپ کی اتنی فضیلت ہے تو آپ کافر اور منافقین کی باتیں نہ مانیں. کافر کی باتیں نہ ماننے کا مطلب تو واضح ہے کہ کافر آپ کو کہہ رہے کہ اسلام کی تبلیغ چھوڑ دیں، لیکن منافقین زبان سے نہیں کہتے تھے کہ آپ اسلام کی تبلیغ چھوڑ دیں، کیونکہ زبان سے تو وہ اپنے آپ کو یہی کہتے تھے ہم مسلمان ہیں. تو یہاں منافقین کی اطاعت نہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ ان کی منشا کو فالو نہ کریں. منافقین چاہتے ہیں آپ کو تکلیفیں دیں تاکہ آپ اسی میں الجھ کے رہ جائیں اور دعوت اور تبلیغ کے کام کو چھوڑ دیں. تو اگر آپ نے چھوڑ دیا تو یہ تو منافقین کی چاہت پر عمل ہو جائے گا، تو وہ چاہتے ہی یہی ہیں. تو آپ ان کے پروپیگنڈے کو سے متاثر نہ ہوں. آگے فرمایا وَدَعْ أَذَاهُمْ، ان کی تکلیفوں کو ان پہ چھوڑ دیں، آپ اپنے کام میں لگے رہیں، اس سے متاثر نہ ہو، کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ آپ تکلیف میں جائیں اور تکلیف کی وجہ سے آپ اس کام میں پیچھے ہو جائیں دعوت کے کام میں. تو آپ نے منافقین کی بات نہیں ماننی. کیا مطلب؟ ان کی چاہت کو پورا نہیں کرنا. یہ مطلب ہے کہ آج بھی یہی ہے کہ کوئی شخص اگر دین کی دعوت میں ہو اور اوٹ پٹانگ قسم کے لوگ آ کے جو ہے ان کو اعتراضات شروع کر دیں، تو اگر آپ ان کے اعتراضات کے جواب میں پڑ گئے یا آپ نے ان کو دل پہ لینا شروع کر دیا تو جو پازیٹیو کام آپ کر رہے ہیں وہ نہیں کر پاتے. تو وہ چاہتے یہی ہیں کہ علماء یہ سارے کاموں کو چھوڑ کر بس ہمارے اعتراضات کے جوابات میں لگے رہیں اور ہماری باتوں سے ہی تکلیف لیتے رہیں. تو وہ جو چاہتے ہیں نا، تو اگر آپ نے تکلیف لینا شروع کر دی تو ان کی چاہت پر عمل ہو جائے گا. وہ یہی چاہتے ہیں کہ آپ کو اس سے تکلیف ہو. اس کی مثال ایسے جیسے کوئی شخص آپ کو تنگ کر رہا ہو، چھیڑ رہا ہو اور آپ اس سے تنگ ہو رہے ہو، تو ہم کیا کہہ رہے ہیں، یار تم تو وہی کر رہے ہو جو یہ چاہتا ہے، تو تم تنگ ہونا چھوڑ دو تو یہ مایوس ہو جائے گا تم سے. وَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور ایک اور طریقہ کہ اپنی دعوت پر جمے رہنے کا، وہی کیا ہے کہ اللہ پر توکل کریں. وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اللہ بہترین کارساز ہے، وہ ان منافقین کے پروپیگنڈے کو پنپنے نہیں دے گا. وہ بار بار میں واقعہ سناتا ہوں نا حضرت موسیٰ علیہ السلام والا. موسیٰ علیہ السلام کی جب اللہ سے کلام ہوا، اس واقعے سے میں ایک سبق دلاؤں گا آپ کو. بہت سے لوگ کہتے ہیں ہم جب ذکر کرتے ہیں تو ذکر میں مزہ نہیں آتا. حدیث میں آتا ہے نا 100 دفعہ صبح لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت وہو حی لا یموت. کیسا مزیدار کلمہ ہے، کیسا مزیدار کلمہ. چائے بڑی خاندانی چیز ہے یار. آپ کو ایک بات بتاؤں، جب آدمی 24 گھنٹے چائے نہ پیے نا، پھر چائے پی کے بیان کرے تو عجیب ہی لطف آتا ہے اس میں. میں نے کافی دیر بعد اب چائے پی ہے نا اور کڑک دودھ پتی، تو میری کھوپڑی ایک دم ایکٹیو ہو گئی ہے آج. تو سوچو سٹے میں کیا ہوگا. ہم خام میں چرسیوں کو برا بھلا کہتے ہیں، ہیروئنچیوں کو برا بھلا کہتے ہیں. تو میں نے اکثر دیکھا جب میرا دماغ تھکا ہوا ہوتا ہے بیان نہیں ہوتا، دماغ فریش ہوتا ہے تو اس کے اثرات بیان میں بھی آ رہے ہوتے ہیں. دماغ چلتا ہے. تو میں ابھی نا کڑک سی دودھ پتی نہیں پینی چاہیے، عادت خراب کر دی نا ہم نے. تو کیا کہہ رہا تھا یار میں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے سے میں ایک سبق دلاؤں گا. بہت سے لوگوں کو اشکال ہوتا ہے کہ یہ جو ذکر اللہ ہے نا، معاذ اللہ یہ ٹائم ویسٹنگ ہے. نہ ہم کوئی ترقی کر رہے ہیں اس میں، نہ ہم انسانیت کی خدمت کر رہے ہیں. اب آپ جتنا دیر ذکر میں لگاتے ہو، یہ لا الہ الا اللہ کی تسبیح کتنی مزیدار ہے. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ
لہ الملک ولہ الحمد. بعض روایات میں یحیی و یمیت بھی ہے, بعض میں اس کے بغیر بھی ہے. یحیی و یمیت وہو حی لا یموت وہو علی کل شیء قدیر. یہ حدیث میں آتا ہے جس نے 100 دفعہ صبح پڑھا تو کوئی شخص اس سے زیادہ نیکیاں اپنے اعمال میں جمع نہیں کر سکتا سوائے اس شخص کے جو 100 سے زیادہ دفعہ پڑھ لے. اب یہ جو ہمارا پڑھا لکھا طبقہ ہے نا, وہ کہتا ہے یار یہ ٹائم ویسٹنگ ہے. یہ کیا ہے بھائی, اتنی دیر میں کسی غریب کو کھانا کھلا دو. کیا خیال ہے؟ آپ نے دیکھا ہوگا نا, کچھ لوگ مسجد میں بیٹھے ہوتے ہیں, لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ ذکر کر رہے ہوتے ہیں. یہ جو ہمارا لبرل طبقہ ان کو بے وقوف سمجھتا ہے کہ یار اتنی دیر میں بزنس کر لیتے, اتنی دیر میں کچھ اور کر لیتے, کچھ ہی غریب کو کھانا کھلا دیتے, یہ کر لیتے وہ کر لیتے. اس کی اپنی فضیلت ہے, اس کی فضیلت کا انکار نہیں ہے, اس کی اپنی فضیلت ہے. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ, ہمارے نیک بندے ہماری محبت میں غریبوں کو کھانا کھلاتے ہیں. کھانا کھلانا اپنی جگہ, لیکن ذکر کی فضیلت اپنی جگہ. ذکر کی اتنی فضیلت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کا ذکر کرنا. یہ جو تسبیحات ہیں, صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا جہاد سے بھی افضل ہے؟ یعنی ہم تو فرسٹ ٹائم سن رہے ہیں, ورنہ ہمیشہ ہم نے سنا سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ جہاد ہے. آج ہم فرسٹ ٹائم سن رہے ہیں کہ سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ ذکر اللہ. آپ نے فرمایا جہاد سے بھی افضل. یہاں تک کہ تم اللہ کے راستے میں گھوڑا لے کے نکلو اور تمہارے گھوڑے کی ٹانگیں کاٹ دی جائیں, اس سے بھی زیادہ افضل ہے کہ اللہ کا ذکر کرو. اب علماء نے تطبیق دی ہے کہ بھئی زیادہ تر حدیثوں میں تو ہے کہ جہاد افضل ہے, لیکن اس حدیث میں کیا آ رہا ہے؟ ذکر افضل. تو تطبیق یہ ہے کہ ثواب کے اعتبار سے تو جہاد ہی افضل ہے, ظاہر اس میں قربانی زیادہ ہے, لیکن ذکر کو افضل اس لیے قرار دیا گیا کہ جہاد کا مقصد بھی کیا ہے؟ لوگوں کو اللہ کی یاد اور اللہ کی عبادت پر لانا. تو مقصد کے اعتبار سے کیا چیز افضل ہے؟ ذکر. کیونکہ جہاد مقصود نہیں ہے, ذریعہ مقصود ہے. جہاد مقصود نہیں, کیونکہ فقہا لکھتے ہیں کہ جہاد میں کوئی بھی کام ایسا نہیں ہوتا جو اللہ کی پسند کا ہو, کیونکہ خون خرابہ ہے, اور خون خرابہ قرآن کیا کہتا ہے؟ اللہ کو پسند نہیں ہے. چاہے کافر کا خون بہے, چاہے مسلمانوں کا بہے, اللہ خون خرابے کو پسند نہیں کرتے. لیکن اس لیے خون خرابہ پسند کیا جا رہا ہے کہ اگر یہ نہیں ہوگا تو تمہارا خون خرابہ ہو جائے گا, پھر صحیح ہے نا, کفر غالب آ جائے گا اور فساد زنا پھیلا دے گا دنیا میں, برائی پھیلا دے گا. اس کی مثال ایسے, آپ کی باڈی میں کوئی کانٹ چھانٹ کرے, اچھا کام ہے, لیکن جب پھوڑا نکل آتا ہے تو وہ پھیل نہ جائے, کینسر نہ بن جائے, تو بالآخر اس کو آپریٹ کر کے نکالنا پڑتا ہے. گردہ نکال دیتے ہیں ڈاکٹر. اب کسی کا گردہ نکال دینا, اس کی کمر کا آپریشن کر کے, یہ کوئی بذات خود اچھا کام ہے؟ برا کام ہے. لیکن بھائی وہ مجبوراً اس لیے کرنا پڑ رہا ہے کہ یہ گردے میں کینسر کی رسولی بن گئی ہے, یہ نہیں کاٹا تو دوسرا بھی خراب ہو جائے گا. تو جہاد کا تمام فقہا بیان کرتے ہیں بذات خود یہ فساد ہے, زمین میں ایک فساد ہے, لیکن اس کو پسند اس لیے کیا گیا ہے کہ یہ نہیں ہوگا تو اس سے بڑا فساد ہوگا, ورنہ اللہ زمین میں فساد کو پسند نہیں کرتے, خون خرابے کو پسند نہیں کرتے, چاہے وہ کافر ہی کا خون خرابہ ہو. یہی تو وجہ ہے کہ جب اللہ نے فرشتوں کو بتایا کہ میں ایک مخلوق پیدا کرنا چاہ رہا ہوں آدم, تو فرشتوں نے کیا کہا؟ یسفک الدماء, یہ زمین میں خون بہائے گا. فرشتے جانتے تھے کہ خون بہانا اللہ کو پسند نہیں ہے, ورنہ فرشتے یہ اعتراض تھوڑی کرتے, بلکہ فرشتے یہ بتاتے کہ اللہ یہ جہاد کرے گا, خون بہائے گا. 2 اور ایسے آدم ہونے چاہیے. کیا خیال ہے؟ فرشتوں نے کہا وَيَسْفِكُ الدِّمَاء, یہ بم بنائے گا, ایک دوسرے کو مارے گا, میزائل بنا کے مارے گا, ابھی نندن کو چائے پلا کے واپس بھیجے گا, یہ بڑی تباہیاں پھیلائے گا دنیا میں. تو اللہ میاں نے اس کا فرشتوں کا جواب نہیں دیا کہ اچھا ہے نا خون بہائے گا تو صحیح ہے نا, نہ یہ نہیں کہا. اللہ نے کہا اعلم ما لا تعلمون, ٹھیک ہے تم نے اس کی ایک بیڈ کوالٹی بیان کی ہے کہ خون بہائے گا, لیکن اس کی کچھ اچھی گڈ کوالٹیز بھی ہیں, وہ تم نہیں جانتے.
تو اس سے صاف پتہ چلتا ہے اللہ زمین میں خون خرابے کو پسند نہیں کرتے، مجبوری ہے. تو اس لیے نبی نے ذکر کو افضل قرار دیا کہ جہاد سے مقصد کیا ہے؟ اللہ کا نظام اور اللہ کی محبت لوگوں کے دلوں میں آئے، لوگ اللہ کو یاد کریں. تو مقصد کے اعتبار سے ذکر کی فضیلت ہے جہاد پر، ثواب کے اعتبار سے کس کی فضیلت ہے؟ جہاد کی فضیلت ہے. ظاہر ہے وہ ذکر کرنے والے کا کیا جا رہا ہے، لیکن جہاد میں تو آپ کے خون بہتا ہے، آپ کا بہت بڑی قربانی دینی پڑتی ہے. تو اب میں عرض کر رہا تھا کہ ہمارا جو لبرل طبقہ ہے نا، جو خوش قسم کے لوگ ہوتے ہیں، جو بڑے آج کل براڈ مائنڈڈ بنے پھرتے ہیں، اسلام کے فلسفیانہ انداز سے آپ ان سے بڑی لمبی چوڑی تقریریں کروا لیں، لیکن اللہ کا ذکر نہیں کرتے. اور نہ کرنا تو چلو اتنا بڑا جرم نہیں ہے، جو ذکر کر رہا اس کو کیا سمجھتے ہیں؟ بے وقوف. کیا بھائی یہ فلاں بزرگ سے بہت ہے اور ان کی وہاں بیٹھا ہوتا ہے مسجد میں، صبح صبح انہوں نے بولا یہ اللہ اللہ کیا کرو تو بیٹھ کے اللہ اللہ کر رہا ہوتا ہے، یا کسی حدیث میں پڑھ لیا یہ ذکر کرنا. اچھا، اپنے کاموں کو بنانے کے لیے وظیفے پڑھنے والے مارکیٹ میں بہت. آپ کہیں دیکھے ہو نا اللہ اللہ کر رہا ہے تو سمجھ لو اس کی شادی نہیں ہو رہی، کسی نے اس کو شادی کا وظیفہ بتایا. بھائی ایسے نیک مارکیٹ میں شارٹ ہیں جو اللہ اللہ کر رہے ہیں صرف اللہ کو یاد کرنے کے لیے. ایسے نیک مارکیٹ میں کیا ہیں؟ شارٹ چل رہے ہیں. تو ایسے نیک لوگوں کو لوگ بے وقوف بھی سمجھتے ہیں کہ ٹائم ویسٹنگ، یہ کر لیتے یہ کر لیتے یہ کر لیتے. ہم نے اپنے اکابر کو دیکھا ہے جنہوں نے بڑے بڑے کام کیے، لیکن آپ ان کے ذکر کی ڈیٹیل میں جائیں تو ایسا لگتا ہے یار یہ تو اتنا ٹائم یہ ذکر اللہ میں گزارتے تھے، ان کے پاس باقی کاموں کے لیے ٹائم کب بچتا تھا؟ لیکن باقی کام بھی انہوں نے بہت کیے. تو یہ جو لبرل طبقہ ہے نا ہمارا، ان کو یہ صوفی ٹائپ کے لوگ جو اللہ اللہ کر رہے ہیں تسبیح پکڑ کے یا ویسے ہی، ان کو یہ برے لگتے ہیں کہ ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ جب انسان کو کسی سے محبت ہوتی ہے تو محبوب کی یاد میں ٹائم ویسٹ کرنا، یہ اس کو ویسٹ ٹائم کی ویسٹنگ لگتا نہیں ہے. یہی تو منزل ہے بھائی، ہم پیدا ہی اللہ کے لیے ہوئے ہیں. ہو جائے اللہ کی یاد میں ٹائم ویسٹ، سبحان اللہ، اور کیا چاہیے؟ جانا کس کے پاس ہے؟ ہم نے اللہ کے پاس جانا ہے. تو یہ ہے ذکر اللہ کا فلسفہ. اس لیے صبح و شام کچھ اللہ اللہ بھی ہمیں کرنا چاہیے. کوئی بات نہیں ٹائم ویسٹ ہو رہا ہے، دل لگے نہ لگے، لا الہ الا اللہ، کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے سوائے اللہ کے. لہ الملک وحدہ لا شریک لہ، اکیلا ہے، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے. لہ الملک، اسی کے لیے بادشاہی ہے. ولہ الحمد، قابل تعریف صرف وہی ذات ہے. یحیی، جس کو چاہتا ہے زندگی دیتا ہے، مردوں کے زندہ پیدا کر دیتا ہے نا، انڈے سے چوزا نکال دیتا ہے، مردہ چیز تھی. ویمیت، جس کو چاہتا ہے موت دے دیتا ہے. مائیکل جیکسن نے پورا زور لگا دیا 100 سال زندہ رہنے کا، اللہ نے چاہا 50 سال کے بعد ڈاکٹروں کے پینل کے بیچ میں سویا ہے، صبح پولیس بھی اس کو نہیں اٹھا سکی. اتنے بڑے بڑے تصرفات کس نے اپنے ہاتھ میں رکھے ہیں؟ اللہ نے. کتنے میڈیکل سائنس نے ترقی کر لی، پھر بھی ڈاکٹر بھی مر جاتے ہیں. اور کوئی ضروری نہیں کہ پوری عمر 50 سال میں مر جاتے ہیں، 40 سال میں مر جاتے ہیں. ایسے تصرف والا جس کو چاہتا ہے زندگی دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے موت دے، جب چاہتا ہے. وَهُوَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ، خود زندہ رہتا ہے، لا يموت، اس پر کبھی موت نہیں آئے گی. وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. اے اللہ ایک ایک جملے میں کیا تیری تعریف کروں، بس کمپلیٹ یہ ہے کہ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، جو چاہتا ہے کر گزرتا ہے. کتنا مزیدار کلمہ ہے یا نہیں ہے؟ تو 100 دفعہ پڑھ لو صبح. شیطان کیا کرے گا؟ یہاں دل نہیں لگ رہا، یہ بڑا پرابلم ہوتا ہے. شیطان کہتے ہیں تیرا دھیان نہیں بٹ رہا، مزہ نہیں آ رہا، چھوڑ دو مزے کو یار. ہم نے بڑے بزرگوں سے سنا ہے کہ اگر اللہ کے ذکر میں دل نہ لگ رہا ہو نا تو ٹینشن نہ لیا کرو، یہ سوچا کرو زبان تو اللہ کو یاد کر رہی ہے نا. یہ بھی بہت بڑی فضیلت، زبان یاد کر رہی ہے کافی ہے، دل بھی انشاءاللہ ایک نہ ایک دن لگ جائے گا. نہ بھی لگے تو عین منزل ہے تھکن سے چور ہو جانا. کیا خیال ہے؟ نہ لگے دل یار. میں نے قصہ سنایا نا، ہمارے کلاس فیلو تھے مدرسے میں، وہ جیسے ہی نماز کے لیے کھڑے ہوتے نیند آ جاتی ان کو. وہ بیچارے بڑے بیزار کے یار ویسے ٹھیک رہتا ہوں نماز کے لیے کھڑے ہو تو سجدے میں جاتے ہم ان کو کونیاں مار کے اٹھاتے تھے نماز میں نا، اٹھ جا بھائی اگلا سجدہ آنے والا ہے.
وہ بہت تنگ آ گئے نا. انہوں نے حضرت کو لکھ کے دیا. حضرت نے کہا کہ کوئی بات نہیں یار, آپ جان کے تو نہیں سو رہے نا, اللہ کو یہی ادا پسند ہے کہ نیند آ رہی ہے, دل نہیں لگ رہا, پھر بھی کیا کر رہے ہیں, میرے حکم پر عمل. مزوں کی زندگی جنت میں ہے. یہاں نماز میں مزہ آ جائے اچھی بات ہے, ذکر میں مزہ آ جائے یہ تو زیادہ اچھی بات ہے. مزہ نہیں آ رہا کوئی بات نہیں, زبان سے کرتے رہو چاہے مزہ نہ بھی آئے, آخرت میں اللہ ذکر کی لذت انشاءاللہ دے دے گا. قرآن میں آتا ہے کہ جنتی اللہ کا ذکر کریں گے لذت حاصل کرنے کے لیے, کیونکہ وہاں تو ان کو وہ مزہ آئے گا جو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ سے بات چیت میں مزہ آ رہا. تو جنتیوں کو اللہ کا نام لینے میں, جنت میں ذکر کا کوئی ثواب نہیں ہے, یہاں ثواب ہے, وہاں کوئی ثواب نہیں ہے. کیوں؟ وہاں جنتیوں کو مزہ اس کام میں آ رہا ہوگا, اللہ کو یاد کرنے میں, اللہ کی حمد و ثنا کرنے میں. تو اس لیے ذکر میں مزہ آئے نہ آئے کر لیا کرو, ہمت کر کے عادت ڈالو اس کی. تو